کی عظمت دل میں مضبوط ہونی چاہیے اور ان صحابہ کی عظمت بھی مضبوط ہونی چاہیے. صحابہ کی عظمت بھی مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی ہیں تصدیق میں، جانثاری میں، محبت میں، عبادت میں، تقوی پرہیزگاری میں، تمام اعمال میں آپ دیکھو گے صحابہ کرام معیار ہیں. وہاں سے اوپر کسی کا ایمان لیول نہیں جا سکتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا ہے. نستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومن كل عدو يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل عدو ومن كل سوء يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اما بعد تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب العالمین نے باعث رہبر و رہنما بنا کر کائنات کی طرف مبعوث کیا. سامعین کرام، دور حاضر میں جس زمانے میں میں اور آپ ہم جی رہے ہیں، دشمنان دین نے بڑے فتنے بپا کیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے بھی اسلام کے لیے بھی کہیں نہ کہیں راستے دشوار کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں.
ہر نیا سال کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر نیا صبح کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر ضرور آتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم ان فتنوں کے بارے میں باخبر بھی ہونے چاہیے اور ان فتنوں کو روکنے بھی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جہاں ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طرح طرح کے کلام کیے جاتے ہیں، وہیں پر مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر بعض لوگ مسلمانوں کی صف اول میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ایسے دور میں جہاں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، وہیں پر جو فتنے سر اٹھاتے ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ان کے خلاف ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے۔ آئے روز انٹرنیٹ پر جو ہم دیکھتے ہیں، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں سننا بھی، جن کے کچھ لوگ بڑے عظمت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں فلانا صاحب ہیں، وہ عالم ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں، ان دینی بھائیوں تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر جن لوگوں کا ہے، ہر وہ منافق جو چرب زبانی کے ذریعے سے لوگوں میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ جب اس کا ایک مقام بن جائے گا، اس کے بعد اگر وہ قرآنی آیات کی توہین بھی کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین بھی کرے گا، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع بھی کرے گا، لیکن لوگ اس کے اتنے ہمدرد بن چکے ہوں گے کہ ان کی وہ باتیں بھی لوگ بڑی پسندیدہ طریقے سے سنیں گے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو دین سیکھتے ہیں ہمارے دینی بھائی، کہتے ہیں تمام مسائل کا حل انٹرنیٹ پر ہے۔ میرے بھائیو، انٹرنیٹ پر تمام مسائل کے حل نہیں ہیں۔ وہاں پر جو حل ملتا ہے وہ ایک سبب ہے۔ وہاں پر ایسے فتنے موجود ہیں، ہمارے پاس کچھ ساتھی کبھی کبھار کوئی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، کوئی لنک بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر ایک صحابی پر بھی کسی نے تھوڑی سی بھی لب کشائی کی، زبان درازی کی، اسلامی شرعی نصوص کے مطابق اس بندے کو زندیق کہا جاتا ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں عظمت صحابہ اور جو لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمارے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ تک کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے بیگانوں نے بھی وہ گواہیاں دی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ یہ ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے سمیت روک دیا گیا، آپ علیہ السلام مکہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، مشرکین نے وہاں سے ان کو سفیر بھیجا، کہا محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہو، اپنے صحابہ کے ساتھ وہ واپس جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ ایک معروف واقعہ اسلام کی تاریخ میں ہے، وہاں پر عروہ بن مسعود آتے ہیں، انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی پہنچے، دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بالکل بیٹھا ہوا تھا۔ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں تھا، مشرکین کی طرف سے ایک سفیر آیا تھا، آپ علیہ السلام سے بات کرنے لگا۔ جب بات کی، بیچ میں اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا داڑھی مبارک کی طرف، صحابی نے اس کے ہاتھ پہ تلوار رکھ کر کہا، اے بھائی اپنی بازو پیچھے کر لے، اس سے پہلے کہ تجھ سے جدا ہو جائے۔ جب یہ واپس ہوتا ہے اپنی قوم کی طرف، مکہ میں مشرکین کی طرف، کفار کی طرف، وہاں پر کہتا ہے، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، واپسی پر مشرک تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام کی عظمت جو نبی کی تھی، تعظیم جو نبی کی کرتے تھے، اس کا نقشہ کھینچنے لگا کفار کے پاس، کہا اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں، اس وقت کے سپر پاور تھے، کہا میں ان کے درباروں میں گیا، ان بادشاہوں کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔
آگے کہا واللہ ان رأیت ملکن قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے زندگی میں کوئی ایسا بشر نہیں دیکھا, ایسا حکمران نہیں دیکھا, ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس کی تعظیم اتنی کرنے والے موجود ہوں جو تعظیم کر رہے ہیں صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آگے کلام بہت لمبا ہے. کہا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں, وہ لوگ اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس پانی مبارک کو پیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوکنا چاہتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک مبارک بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر مل کر فخر محسوس کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعظیم کا مقام تھا یا جو ایمان کا معیار تھا, اسی کے مد نظر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو یہ کفار ہیں, یہود و نصارہ ہیں یا کسی بھی دور کے مشرکین ہیں, کفار ہیں, اگر ان کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا, آج بھی اس ایمان کو دہرانے کی ضرورت ہے, اس ایمان کو اپنانے کی ضرورت ہے. قرآن نے 1400 برس پہلے کہہ دیا ہے اگر آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرف ملے گا فقط اہتدوا, تبھی آپ ہدایت پر ہوں گے, تبھی آپ راہ راست پر ہوں گے. وگرنہ آپ کی عبادتیں کتنی کیوں نہ ہوں, آپ جتنے تہجد گزار کیوں نہ ہوں, لیکن اگر عبادات کے اندر, اطاعت کے اندر, محمد رسول کی محبت میں, ہم نے دیکھا تھا وہاں پر سعودی عربیہ کے اندر جب مسجد نبوی کے پاس کچھ حضرات آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں برصغیر کے خاص کر, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ابوبکر سے زیادہ نعوذ باللہ انہی کو محبت ہے. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں یہاں لوگ ہمیں یہاں قبر کے پاس دعائیں مانگنے نہیں دیتے ہیں, ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں, اپنی مرادیں مانگتے. اب ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے نہیں ملتا ہے, کیونکہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان تھا نفع و نقصان, دعا قبول کرنے والا, بیماریوں کو شفا دینے والا, بے اولادوں کا اولاد دینے والا. وہ ذات کون سی ہے؟ خالق کائنات ہیں, مالک ارض و سما ہے, اللہ کے بغیر کسی کو اختیار نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ وہاں پر میں نے دیکھا جذبات میں کہتے ہمیں محبت ہے کس سے؟ رسول اللہ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر کسی کو دعا مانگنے کی اجازت دی تھی؟ کیا کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ آ کے دعا مانگی تھی؟ کیا کہا تھا یا رسول اللہ شفا, یا رسول اللہ مدد؟ اگر کسی صحابی نے کیا ہوگا, آج کوئی کرے گا, ہم کہیں گے اس کا ایمان بھی صحابی کے ایمان کی طرح. لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹاتے ہیں, تاریخ کو پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, کہا تھا اللہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. سجدہ گاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ سجدہ کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, عبادت کرتا ہے, رب کے قریب جاتا ہے. یہ سجدہ ایک اللہ کے لیے ہے, دعا مانگنا. نبی کریم سے فرمایا الدعاء هو العبادہ, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. جو نماز ہم پڑھتے ہیں سامعین کرام, حج پہ جو سفر کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, یہ تمام تر دعا کے اندر داخل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد کی تفسیر انشاءاللہ آپ یہاں سے جا کر پڑھیں گے. نعبد کے اندر دعا ہی مراد اصل ہے. سجدہ کر کے ہم رب کے قریب جانا چاہتے ہیں. دعا جب مانگتے ہیں اللہ مجھے بیماری دور کر دے, مجھے شفا عطا کر, یہاں ہم سوال کرتے ہیں, یہ عبادت کر کے ہم رب کے قریب جانا چاہتے ہیں. دونوں میں رب کا مدد ہے, رب کی مراد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, عبادت کی جگہ نہ بنا. لوگ آئے میری قبر پہ سجدہ کریں. اب اس سے اعلیٰ مثال میں دوں, صحابہ کا ایمان, عقیدہ, نفع و نقصان کا مالک کون ہے. میرے کئی بھائیوں کو, کئی ساتھیوں کو اکثر جگہوں پر دیکھا ہوا تھا, ایک انگوٹھی لگی ہوتی ہے, انگوٹھی پہ ایک بڑا پتھر لگا ہوتا ہے, کہتے ہیں پتھر ہمیں بڑی چیزوں سے بچاتا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے مجھے دیا ہے, فلانی شہر میں فلانی پیر نے, فقیر کسی نے دیا ہے پتھر, کہیں خاص پتھر ہے یہ. کسی کو چین لگی ہے, کیوں لگائی ہے؟ مصیبتوں سے بچائے گی. میرے بھائیوں, اگر یہی عقیدہ ہم اپنا کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے, کہیں ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اس زمین میں سب سے عظیم پتھر جو اس وقت موجود ہے نا, وہ حجر اسود ہے, جو کعبہ کے کونے پر ہے, دروازے کے ساتھ میں ہے. جس کو جو بوسہ دے گا, ہاتھ لگائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا, زبان دے گا. جس نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا وہ رب کے پاس ان کی بات کرے گا. حجر اسود رب کے پاس ان کی, وہ پتھر لایا کہاں سے گیا ہے؟ جنت سے.
باقی کوئی پتھر نہیں سامعین کرام زمین میں جس کو جنت سے لایا گیا ہے، اس پتھر کو جنت سے لایا گیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ مبارک جگہ کعبہ، جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو ایک قسم کی عجیب قسم کی لذت ملتی ہے۔ اس کعبہ کے ایک کنارے پر وہ لگا ہے، حضرت عمر فاروق آتے ہیں اس کو بوسہ دینے، عقیدہ بھی ساتھ ساتھ بتلاتے ہیں۔ دیکھیے میرا اور آپ کا ایمان وہی کامیاب ہوگا جس ایمان اگر صحابی کی طرح ملتا ہے۔ عمر فاروق خلیفہ ثانی اس کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں یا حجر اسود، میں جانتا ہوں انی اعلم انک الحجر، مجھے معلوم ہے پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، آپ نہ فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ کس پتھر سے مخاطب ہیں؟ حجر اسود، جنت کا پتھر، عظمت والا پتھر۔ اس پتھر کو بھی عمر فاروق نے بوسہ دیا، کہا میں نے آپ کو بوسہ دیا لیکن یاد رکھنا یہ پتھر، دوسروں کو درس دیا، عقیدہ سکھلایا، کہا یہ پتھر تو بھی نفع نقصان کا مالک، لیکن میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے۔ فرمایا آپ بھی نفع و نقصان کے مالک، اگر محمد نے آپ کو بوسہ نہیں دیا ہوتا میں بھی آپ کو بوسہ نہیں دیتا۔ اس پتھر سے مخاطب ہو کر کہا یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو بقیہ زمین کے پتھر کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ہمیں خود اس چیز کا سوچنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے۔ تو رب العالمین نے معیار رکھا، کہا کہ آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، نجات پاؤ گے۔ عمل کم بھی ہوں گے نا، کوتاہی بھی ہوگی نا، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں مضبوط ہونی چاہیے، اور ان صحابہ کی عظمت بھی مضبوط ہونی چاہیے، صحابہ کی عظمت بھی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی ہیں تصدیق میں، جانثاری میں، محبت میں، عبادت میں، تقوی پرہیزگاری میں، تمام اعمال میں آپ دیکھو گے صحابہ کرام معیار ہیں۔ وہاں سے اوپر کسی کا ایمان لیول نہیں جا سکتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے نا کفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے گی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام آپ نے پڑھی ہوگی۔ ایک رات میں آپ علیہ السلام مکہ سے جاتے ہیں بیت المقدس فلسطین، وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر کرتے ہیں، آئے واپس 5 نمازیں لے کر، تحفہ معراج کے موقع پر رب العالمین نے تحفہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، وہ نماز تھی سامعین کرام۔ جس نماز کے ساتھ آج کھلواڑ ہو رہا ہے، جس نماز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اذان ہوگی کون سا مسئلہ ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی توہین نتیجے سامعین کرام، صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے، لایا معراج سے تحفہ۔ صبح نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کے ایک حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ کفار مکہ کو موقع ملا، کہا آج ہم صحابہ کو شک میں ڈالیں گے۔ کس میں ڈالیں گے؟ شکوک میں ڈالیں گے۔ کہا یہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے رسول ہے، کہتے میں نے رات کے ایک حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی، کیا یہ عقل میں بات آ سکتی ہے؟ کس کے پاس ہے یہ خبر لے کر؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب ان کے پاس آئے، کہا اے ابوبکر صدیق، آج دیکھا تیرا ساتھی کیا بول رہا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے، راتوں میں نے سفر کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق دیجئے، دیکھیے، اور نبی کا مقام دیکھیے، کہا واللہ لئن کان قال ھذا الکلام لقد صدق، اللہ کی قسم اگر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، واللہ کر کے کہتا ہوں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی ہے۔ وہ جب بھی کہتے ہیں اس وقت جبریل آئے وہی لے کر، ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، رات کو جبریل آئے ان باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، شکوک اور شبہات کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی دوسری جماعت نے بھی ایسے حوالے سے جو ہے نا تصدیق کے حوالے سے اپنے عظیم جو ہیں وہ کارنامے دکھائے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے رب العالمین نے کیوں معیار ٹھہرا کہ آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ آج یہ پریشانی کا عالم ہے سامعین کرام، ہر ایک بندہ دعوت دے رہا ہے، بڑی جماعتیں چل رہی ہیں، تنظیمیں چل رہی ہیں، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے۔ نہیں، ایمان وہی کامیاب ہوگا، نمازیں وہی کامیاب ہوں گی جن کا معیار کس طرح ملے گا، صحابہ کی ایمان کی طرح، ان کے تقوی کی طرح۔ صحابہ کرام نے کیونکہ ویسی مثالیں دنیا کے اندر قائم کی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اطاعت کی مثال، اطاعت نبی کی فرمانبرداری کی مثال، جو آج لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جتنی حدیثیں سنا لیں ہم، جتنی نبی کی سنتوں کو بیان کر لیں ہم، نماز میں یہ چیزیں سنتیں ہیں، کوئی نہیں جی چلتا ہے اس طرح کہ نماز نہیں ہوگی، کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نہیں سامعین کرام، اگر آپ کے سامنے قرآن بولتا ہے،
اگر آپ کے سامنے نبی کی کسی سنت کو بیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے کہ نبی کی یہ سنت تھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، اس کے بعد کہ اس کے سامنے نبی کی سنت واضح کر دی جاتی ہے، اگر اس کے بعد جھگڑا کرتا ہے، رب العالمین کہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں گمراہی کے راستے پر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا جاتا ہے۔ سنت آپ کے پاس آ گئی۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تھے، کچھ صحابہ مسجد میں کھڑے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ ایک صحابی ابھی دروازے پر تھے، اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے بیٹھ جائیے، وہ صحابی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود تھے غالباً، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، کہا آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کانوں میں آواز پڑی تھی کہ محمد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، محمد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ میں مسجد کی طرف چل رہا تھا، لیکن جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جائے، وہاں پر ایک ایمان والے کے لیے کبھی بھی گنجائش نہیں، موقع نہیں کہ وہ آگے بڑھائے قدم۔ محدثین کہتے ہیں، بعض اس روایت کے اندر کہتے ہیں وہ صحابی یہ درس دے گیا، کہا کہ اگر ایک قدم میں مسجد کی طرف بڑھاتا نا، وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، وہ دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، بھلائی کی طرف وہ قدم نہیں جاتا۔ تو اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ آپ کا ایمان بھی ان کی طرح ہونا چاہیے۔ نماز، عقیدہ، تربیت، ادب، اخلاقیات، ان تمام تر چیزوں کو معیار میں، اور آپ کوئی انسان نہیں ہیں اس آج کے دور میں کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ آپ میری طرح ہو جائے، میری طرح اپنی عبادت کیجئے، نہیں، جو یہ کہے گا، یہ دعویٰ کرے گا، سمجھ لینا وہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ بھٹکا ہوا انسان ہے، کیونکہ معیار کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اسی طرح جانثاری میں، نبی کی فرما برداری میں صحابہ نے جو مثالیں قائم کی وہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ سامعین کرام کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے حبیب سے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہاں ایک آدمی کو بھیجا، دیکھو میرے گھر میں کوئی کھانا تو نہیں ہوگا۔ اسلام جو ہے نا سامعین کرام، دولت بڑی کما لینا، بڑی سی بلڈنگ بنا لینا، گاڑی ایسی رکھنا، آس پاس کتنے غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، کوئی تصور نہیں، واللہ کر کے اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اس وقت۔ اسلام جو ہے نا یہ ہر جگہ، ہر موڑ پر اخوت اور ہمدردی اور جانثاری کی تعلیم دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، محتاج جو ہوگا مشرک کیوں نہیں ہوگا، اگر وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو اس کو دینے کی ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ صحابی ایک جاتے ہیں نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ نہیں پایا، گھر سے خالی واپس آئے۔ یہ کس کا گھر تھا؟ محمد رسول اللہ۔ گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، ہاں پھر بھی عبادت کس طرح کرتے تھے۔ آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو جی دکان بند کروں گا نقصان ہو جائے گا میرا، ہاں دفتر چھوڑ دوں گا پتہ نہیں کیا آفت مجھ پر ٹوٹ جائے گی، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے نا جب موت کا، تو سارے دفتر، سارے یہ دکانیں چھوڑنی پڑتی اس وقت۔ نبی کریم گھر سے کچھ نہیں آیا، واپس آئے، کہا اللہ کے حبیب گھر میں آپ میں کچھ نہیں ہے۔ کہا صحابہ سے میرے ساتھیوں کیا آپ میں سے کوئی میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو صحابہ کرام وہ دیکھتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے۔ جب اتنا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ رہا ہے، کہا ایک صحابی اٹھا کر انصار میں سے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں اس کی ضیافت کروں گا آپ کے مہمان کی۔ لے گیا اپنے گھر میں پہنچایا، بیوی سے کہا کیا کچھ کھانا ہے۔ اب انہوں نے مقصد رکھا تھا نا آخرت، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں وغیرہ ان کے پرواہ نہیں کرتی تھی، جو بھی تھا۔ پوچھے گھر میں، کہا کھانا کیا ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا، کہا کچھ کھانا نہیں ہے، آپ لاتے تو ہوتا یہاں پر بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، باقی کوئی کھانے کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا ایک کام کیجیے، آج اب ان کی تربیت تھی، عورتیں بھی ویسی ہی تھی، ناشکر گزار نہیں تھی۔ کہا آپ ایک کام کیجیے، بچوں کو سلا دیجیے، آج کسی حکمت سے جیسے آپ کر سکیں گے ان کو سلا دیجیے، لیکن جو کھانا ہے یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا ہے، کیونکہ ہمارا مبارک مہمان ہے۔ ان کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا یہ رب کو راضی رکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی تعظیم کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ کہا ان کو سلا دیجیے، سلا دیا، بچوں کو کھانا کھلا، اور اتنا بھی الفاظ آئے حدیث کے اندر، اپنی اہلیہ سے کیا کہا؟ دیا بجھا دینا جب وہ کھانا شروع کریں گے، اور ایسی آواز کرنا جیسے اس کو محسوس ہو یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانا گھر میں پورا نہیں تھا۔ ہم جب تک اپنی تمام تر خواہشات زندگی پوری نہیں کریں گے نا، اس کے بعد سوچیں گے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، کسی غریب کی مدد کریں گے، اس کے بعد ہم
پہلے اپنے ارمان سارے پورے کر دیں گے. اور کبھی کبھار بہت سارے نوجوان ایسے دیکھے ہم نے اس کووڈ میں ماشاءاللہ اچھے اچھے عہدوں پر تھے, اس وقت قبروں تلے چلے گئے ہیں, لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں. اس وقت ان کو اگر یہ چیزیں یاد وہاں پڑتی ہوں گے, یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, ایک دن انسان کو سمجھ آئے گی ان باتوں کی, ان واعظ و نصیحت کی, لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہے, اس دن فائدہ نہیں ہے. صحابی نے کہا کھلا دیجئے اس کو, کھلایا. صبح آتے ہیں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کا یہ واقعہ زمین پر ہوتا ہے, آسمانوں سے وحی نازل ہو جاتی ہے, محمد کے پاس فرشتہ آتا ہے, آیت لے کر آتا ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ وہ صحابہ ہیں ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. اور فرمایا محمد رسول اللہ نے کہا اے صحابی, آج کے اس کام سے اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا آپ نے. جو کام آپ نے رات کو انجام, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام جو ہے نا وہ اسلام تھا. اصل میں ہم نے اسلام کو محدود رکھا ہے, بس جمعہ کے دن خاص طور ایک نماز, عید کی نماز, ہاں تو 10 روپے اگر مسجد کو آج دے دیا ہم نے چندہ, وہ ہم پر بھاری گزرتا ہے کہ مسجد میں چندہ مانگتے ہی نہیں. یہ تمام تر چیزیں سامعین کرام جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان صحابی کے ایمان سے نہیں ملتا ہے. نبی جب کہہ دیتے تھے نا اس وقت ہمیں ضرورت ہے مال کی, صدقات کی, صحابہ گھر میں جاتے تھے مشورے نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کے گھر والوں کو بھی پتا تھا ایمان کا تقاضا یہ ہے, جب محمد کوئی چیز کہیں گے وہاں پر رکنا نہیں ہے, وہ تمام تر چیزیں جمع کر دیتے تھے. اس وقت کی جو ہماری حالت ہے, ہمارے ان آس پاس کتنے بڑے مکانات ہیں ماشاءاللہ, محلات ہیں, بیت المال کہاں پر قائم ہے یہاں پر ہمارے اس محترم میں. جب کوئی غریب بیمار ہو جائے گا جو اپنا علاج نہیں کر پائے گا, ہماری اتنی دولتوں کے ہونے کے باوجود بیت المال ہمارے پاس ہے جس کسی غریب کی مدد کر سکیں گے. ہاں اب مولوی صاحب کیا کرے گا بیچارہ, اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی, وگرنہ ہمیں کوئی کھول دیتے. تو تھوڑی سی ضرورت ہے سامعین کرام, کیونکہ قرآن کہتا ہے آپ کا ایمان جب تک صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہوگا تب تک نہیں آپ رب کے دربار میں قابل قبول ہیں. اسی طرح خوف میں, اللہ کے ڈر میں صحابہ کرام نے جو مثالیں قائم کی, یہ ہے ایک صحابی ثابت ابن قیس, کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے, آج جب ہم واز کرتے ہیں نا تو ہمارا یہی ہوتا ہے دماغ کے اندر, یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں نماز کے بارے میں, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, شاید کوئی برائی کا ذکر تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام پر جب کوئی آیت آتی تھی, حدیث آتی تھی, وہ مخاطب خود کو کرتے تھے کہ شاید یہ غلطی مجھ میں ہی ہوگی, آج جو نشاندہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ میں ہی ہوگی. تو جس دن ہم یہ سمجھیں گے نا کہ واز آج میرے لیے تھا, تبدیلی آ سکتی ہے, بدل سکتے ہیں. یہ ثابت ابن قیس, آیت نازل ہوتی ہے آسمان سے کہ نبی کے دربار میں جب تم ہوتے ہو نا, نبی کے پاس ہوتے ہو, اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو, اگر آپ نے ایسا کیا آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ کے اعمال, یہ قرآن کے اندر آیا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ثابت ابن قیس اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, نہ مسجد نماز کے لیے آنا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شریک ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا جو آج ہم نے چھوڑ دیا کہ مساجد کے اندر نماز کے بعد امام صاحب اپنی اگلی طرف لگا رہتا اپنے ذکر و اذکار میں. نبی کی سنت تھی, فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنے مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارک کیا کرتے تھے, اور اتنا بھی دیکھتے تھے کون آج آیا ہے کون نہیں آیا ہے, کوئی پریشان نہیں ہوگا. صحابہ کو سوال کرتے تھے, ثابت ابن قیس کو نہیں پایا, کہے میرے ساتھیوں آج کچھ دن سے میں ثابت ابن قیس کو نہیں پا رہا ہوں, کہاں ہیں وہ؟ ایک صحابی اٹھا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پڑوسی ہوں, ایسے کوئی خبر تو نہیں ہے بیماری کی, لیکن پھر بھی میں پتہ کر کے آتا ہوں. گئے ثابت ابن قیس کے پاس, ایک صحابی سعد ابن معاذ ان کا نام تھا, کہا ثابت ابن قیس آپ کو تلاش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک درس یہ بھی دیا, جو امیر ہوگا نا, ذمہ دار ہوگا نا, اس کو اپنی بستی کے بارے میں پوری خبر ہونی چاہیے. ہم نے کئی مقامات پر ایسے واقعات دیکھے سامنے کرام, بہت سارے مسلمان بھائی جو عقیدے کے حامل تھے, ان کے پاس عقیدہ بہترین تھا, لیکن کیا ہو گیا, وہ دوسروں کے عقیدے کے شکار ہو گئے, اسلامی عقیدے کو چھوڑ کر دوسروں عقیدے کے شکار ہو گئے, اور جو ذمہ دار ہے اس کو خبر نہیں ہوتی ہے, اس کو خبر نہیں ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں نا, صحابہ کرام کی عظمت اور تعظیم اور ان کی توہین نہ کرنا, یہ ایمان ہے سامنے. ان کی جو توہین کرے گا اس کے ایمان کا کوئی حساب نہیں رہے گا, پھر عبادت کا کوئی حساب اللہ کے پاس نہیں رہے گا. تو یہ صحابی, نبی نے کہا جاؤ اس کو پتہ کرنا, وہ گئے اس کو پتہ کرنے, کہا کہ اللہ کے رسول تجھے تلاش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا انا من اہل النار, میں جہنمی ہوں, میں جہنمی بن گیا.
کہا کیوں ایسی کیا بات کہہ رہے آپ؟ کہا کیا قرآن کی وہ آیت نہیں آپ نے سنی؟ اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوا کہ جن کی آواز بلند ہوگی اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کہا میری آواز نہیں بلند ہے، جب بھی بات کر تو میرا گلا بلند ہے۔ آیا یہ صحابی واپس، وہیں پر کوئی فتویٰ نہیں دیا، کچھ نہیں، آئے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی یہ پریشانی ہو چکی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو بل ہوا من اہل الجنہ، اس کے اس خوف اس کے اس اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے خوشخبری سنائیے کہ وہ جنتی ہے، کہ وہ جنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ تھا کہ نبی کا جو ادب اور احترام صحابہ کرام کرتے تھے، ایک محمد کے امتی کو بھی وہ احترام کرنا چاہیے۔ اور نبی کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ، تو ہر امتی کے لیے فرض ہے کہ وہاں پر کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پڑھنا اور ان کے حوالے سے عقیدہ بنانا کہ صحابہ کا جو آپس میں کچھ مسائل ہوئے بھی معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یا بقیہ صحابہ کے درمیان، تو ہمیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہ آپ فیصلہ قرار دیں گے علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے۔ ہمیں یہ سوال، ہمیں اپنی عبادت کے حوالے سے سوال ہوگا، ہمیں قرآن کے حوالے سے سوال ہوگا کیا حق اس کا ادا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا صحابہ کرام کے درمیان کیا ہوا تھا، حالانکہ ان کی وہ اجتہادی کوشش تھی۔ اور اس میں جتنی روایات یہ لوگ جو یوٹیوب پر ذکر کرتے ہیں نا، بڑے بڑے مفتیان کرام، بہت بلکہ 90 سے پلس روایات ایسی ہیں جو جھوٹی ہیں، جن کا کوئی ثابت ثبوت نہیں ہے، جو علی اور معاویہ عائشہ وغیرہ کے درمیان روایت کی گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر موجود ہے کوئی زنادقہ، ان کا شروع اسلام سے یہی کام تھا کہ اسلام کو کسی طریقے سے تبدیل کرنا۔ تو جو اسلاف تھے ہمارے، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے مسلمانوں کی جماعتیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کے بیچ صحابہ کرام کی سیرت سنایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ یہ غالباً مالک ابن انس کہتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن۔ کہا صحابہ کرام اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح تم قرآن کی سورت بچوں کو سکھاتے ہو۔ ابو بکر کے ساتھ محبت ایمان ہے، عمر کے ساتھ محبت، اسی طرح دیگر صحابہ کے ساتھ محبت اور ان کی تعظیم جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ نماز کتنے بجے جماعت؟ 1:30۔ تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، کیونکہ انٹرنیٹ پر کچھ لوگ اس وقت ہمارے یہاں پڑوس ملک کے بھی کچھ آ چکے ہیں، ان میں سے ایک انجینئر مرزا نام کے ساتھ ایک مشہور ہو چکے ہیں اس وقت، جن کی اس وقت بہت سارے ماننے والے ہیں۔ اچھی بات ہے میرے بھائیوں، کوئی مسئلہ نہیں، جو دین کی دعوت دے گا، قرآن و حدیث سنائے گا نا، جو بھی اس کی بات لے لینی چاہیے، لیکن جو قرآن کی بات یا حدیث کی بات چرب زبانی کے ذریعے سے دوسرے معنی کے ساتھ پیش کرے گا نا، ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے خبردار رہنے کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں پر صحابہ کرام پر کس طریقے سے وہ ان کی تان و تشنیع کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرنے والے کون ہیں؟ میں چند ذکر کروں گا نکات۔ سب سے پہلے جو کسی ایک بھی صحابی کو غلط کہے گا نا، کسی ایک صحابی کو، معاویہ، علی، حضرت عائشہ، یا اس کے بعد یہاں تو وہ جماعت ایک ہے، یہاں ہمارے برصغیر کیا پورا ایران ملک بھی بھرا ان سے، وہ تو ابوبکر اور عائشہ کو گالی دینا ایمان سمجھتے ہیں۔ ابوبکر اور عائشہ کو گالی دینا وہ ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ایران کے ساتھی ہوتے تھے، کہتے تھے وہ نعوذ باللہ عائشہ کی نام کی چپل پہنتے ہیں، جس عائشہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ میری جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ عائشہ، ابوبکر وہ تو نبی کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ تو صحابی میں سے کسی ایک بھی صحابی کی جو توہین کرے گا کسی بھی ذریعے سے، سمجھ لینا وہ سب سے پہلے نافرمانی کرتا ہے رسول اللہ، اور نبی کا نافرمان جنت کی طرف کبھی نہیں جائے گا، کوئی بھی ہو۔ حدیث صحیح ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی بھی ایک بھی صحابی کو گالی نہیں دینا۔ ایک صحابی کو، احدن نکرہ کا صیغہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے کسی ایک بھی صحابی کو آپ گالی
نہیں دینا. یہ کون فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا نا، صحابی نے اپنی مٹھی سے کوئی چیز خرچ کی ہوگی، اس مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایمان لایا جب آزمائش تھی. جیسے ایمان لاتے تھے گھر سے باہر نکال دیتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لایا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. ہاں، باقیہ صحابہ نے ایمان لایا، گھر سے نکالا گیا، پریشان کیا گیا. لہذا ان پر آپ کی زبان درازی اگر ہوگی، نبی نے فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی نہیں دینا. دوسرا نقصان، دوسرا خسارہ جو کسی صحابی کی توہین کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مالک ابن انس کہتے ہیں، امام دار الحجرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو صحابی کسی ایک صحابی پر بھی اگر کلام کرتے ہیں نا، سمجھ لینا یہ نبی پر کلام کرنا چاہتے ہیں. ان کا اصل ٹارگٹ کون ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. کیونکہ ہم تک قرآن اور حدیث کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے. کسی کے گھر میں وحی نہیں آئی، قرآن اٹھ کے ہمارے گھر میں نہیں آیا. نبی سے اسلام لیا صحابہ نے، صحابہ نے تابعین، تابعین نے، یہاں تک کہ ہمارے آج بعد جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ اسلام ہم سے لیں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اوپر سے وحی نہیں آئے گی. تو صحابہ کرام وہ پہلا گروہ، پہلی جماعت ہے جنہوں نے نبی سے اسلام کو ہم تک پہنچایا. جو لوگ صحابہ پر کلام کرنا چاہتے ہیں نا، مالک ابن انس کہتے ہیں انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جو لوگ صحابی پر تان کرے گا نا، ان کا مقصد صحابی کو تان کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے نبی کو تان کرنا. نعوذ باللہ، ان کا مقصد ہوتا ہے نبی پر کلام کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کہتے ہیں فلم یمکنہم ذالک، لیکن ڈائریکٹ جب نبی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ ان کو پکڑتے، کہتے آپ نبی کی توہین کرو گے ہم برداشت. لیکن کسی ایک صحابی کا کیا وہ ذکر کر دیں گے، اس صحابی سے غلطی ہوئی تھی، اس صحابی نے وہاں پر غلطی کی تھی. ان کا اصل مقصد ہوتا ہے نبی کی توہین کرنا. کیوں؟ کیونکہ تربیت کن کی؟ تربیت صحابہ کی کس نے کی تھی؟ وہ تھے رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص نکالنے کی اصل وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مربی ان کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی جو تربیت کیے تھے ان میں سے ایسے صحابہ بھی نعوذ باللہ موجود تھے جو اس قسم کی غلطیاں کرتے تھے. تو دوسرا نقصان وہ یہ ہے کہ صحابہ پر کلام کرنے والا جو ہے نا اصل میں وہ ٹارگٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا بڑا نقصان صحابہ، کسی ایک صحابی کو بھی تعین تشریح کرنے والا. تیسرا بڑا نقصان ہے وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوتا ہے. وہ قرآن کو، اور جو قرآن کو جھٹلائے گا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلکہ قرآن میں اگر جو زیر زبر ہے نا، اگر اس کو بھی کسی نے جھٹلایا وہ بھی اسلام میں داخل نہیں رہے گا. ہاں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نواقض اسلام یہاں پر ذکر کریں گے، اسلام کن چیزوں سے انسان کا ختم ہو جاتا ہے. قرآن میں آیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا. صحابہ کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 74 میں، کہا جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی مومن اصل ہیں، حقیقی طور پر مومنین وہی ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات پوری جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، معاویہ علی کے درمیان یہ چیزیں ہوں گی جو ہوئی تھی. تو اگر اللہ رب العالمین چاہتے خبر دے دیتے کہ ایسا، کیونکہ نبی کو کچھ وحی کے ذریعے سے تمام تر چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا نشانیاں آئیں گی، تمام تر چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی ایسی نعوذ باللہ چیز ہوتی تو اللہ ضرور خبر دے دیتے کہ فلانے صحابہ میں ایسا ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. لہذا تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں آپ دیکھ لیں گے. اسی طرح چوتھا نقص اور نقصان یا چوتھی بڑی جو غلطی ہوتی ہے جو صحابہ پر کلام کرتا ہے، ان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے اسلام پر حملہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احد من الصحابہ بسوء فاتهموا على الاسلام، اگر آپ نے کسی ایک بندے کو دیکھا جو کسی ایک صحابی کی توہین کرتا ہے، جان لینا وہ اسلام میں نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، 241 تاریخ وفات ہے ان کی، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح پانچواں نقصان جو صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے، اس کو زندیق کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرے لیکن قرآن یا حدیثوں کو اپنی تعویلات سے لوگوں کو بیان کرے گا، اپنا معنی نکالے گا. جو معنی نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ آج سے پہلے ائمہ نے بتایا ہوگا، وہ اپنا معنی بیان کرے گا. جو اپنا معنی بیان کرے اسے زندیق کہتے ہیں.
ابو زرع راضی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، زندیق کی نشانی۔ اب میں نے کہا نا انٹرنیٹ پر جو یوٹیوب پر آپ سنتے ہیں نا واعظ و نصیحت، اگر آپ اپنے پاس آس پاس علماء کی نگرانی میں نہیں رہیں گے، وہ عقیدے کے ڈاکو بھی بہت موجود ہیں وہاں پر۔ میں نے کہا نا اکثر انٹرنیٹ پر جو موجود ہیں وہاں پر تباہی ہے، بربادی ہے، بہت عجیب قسم کے کلام اللہ کر کے کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے، اور انسان کا دل بھی نہیں کرتا پھر ان کو کبھی سنا جائے۔ لیکن بہت سارے نوجوان ہمارے ہوتے ہیں جو ان پر فداکاران ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ ابو زرع کہتے ہیں اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک صحابی پر بھی کلام کیا، جان لینا وہ زندیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندیق ہے۔ اور چھٹا نقصان جو صحابہ پر کلام کرے گا یا صحابہ کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، امام ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا دل کے اندر اس کو فتنہ ہوگا، دل کے اندر رب العالمین اس کو ہدایت نہیں چاہتا ہوگا، اس کے دل کے اندر جو ہوگا نا تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو جو نوجوان نسل ہے خاص کر، وہ اگر یہ خطبے درست سنتے ہیں، اپنے آس پاس علماء پر اگر ان کا اتنا نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر درس سیکھا جائے، لیکن یوٹیوب پر سننے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ آدمی آپ کے دل و دماغ میں بس جائے، اس کے بارے میں سوال کر دینا، کیا اس بندے کا منہج صحیح ہے؟ اہم چیز جو سامنے نکلا وہ منہج ہے، طریقہ ہے، کیا وہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ کیونکہ قرآن بتلاتا ہے اگر صحابہ کے ایمان کی طرح آپ کا ایمان ہوگا تبھی ہدایت پاؤ گے۔ تو کوئی جتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اب اس کو علامہ نہیں کہیں گے ہم، جو صحابہ پر کلام کرے یا اس قسم کی حرکات کرے۔ تو نوجوان جو خاص کر ہیں ان چیزوں سے باخبر رہے، انٹرنیٹ سے زیادہ دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ انٹرنیٹ پر جب جتنا یقین بڑھتا جا رہا ہے سامعین کرام، مساجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں، جتنا انٹرنیٹ پر یقین بڑھتا جا رہا ہے، اہل علم کی قدر و منزل گرتی جا رہی ہے۔ جتنا انٹرنیٹ پر یقین کرتے گئے، صحابہ کرام پر توہین کرنے والے بھی دنیا میں مشہور ہونے لگے۔ تو انٹرنیٹ پر ہی نہیں، اسلام سیکھیے جو کہاں سے؟ اپنی مساجد میں، قرآن و حدیث میں۔ اور جو بچے ہیں آج سب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر احتیاط سے دیکھیے ہر ایک کی تقریر، کیونکہ نبی نے فرمایا، جو حدیث میں نے پہلے فرمائی تھی آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے تم میں سب سے زیادہ اس انسان کا، وہ منافق ہوگا لیکن چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے بہکاوے میں لے جائے گا، چرب زبانی سے اپنے بہکاوے میں، کبھی صحابہ پر کلام کر دیا، توہین کر دی وغیرہ وغیرہ، لیکن لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو ضرورت ہے سامعین کرام ان باتوں کو سمجھنے کی، خاص کر نوجوان نسل اور جو بچے ہیں خاص کر ان کے اندر، کیونکہ اسلاف جو ہے صحابہ کرام کی سیرت گھروں میں پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی۔ نبی کون ہے؟ ایک مرتبہ پروگرام میں ایک سوال کیا بچوں سے، 8 9 10 برس کے بچے تھے وہاں پر، سوال کیا کہ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ میں نے کہا انعام بھی دیں گے ہم آپ کو، لیکن کوئی بچہ وہاں پر کھڑا نہیں ہو کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہاں بھی کوئی سوال کرے جمعہ کے دن، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں صحابی کسے کہتے ہیں، نہیں ہوگا معلوم، نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں کوئی انسان ہوگا، کسی کا نام ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اسلامی معاشرہ نہیں بنتا ہے، حیادار معاشرہ نہیں بنتا ہے، جب تک ان کی سیرت نہ پڑھی جائے گی، جب تک ان کے حوالے سے نہیں جانا جائے گا۔ تو بچپن سے صحابہ کرام کی محبت، بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے بچپن سے بچے کو اچھے سکول میں بھیجا جاتا ہے، اسی طرح بچپن میں ذہن خالی ہوتا ہے، اسی وقت موقع ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں سکھلانے کی۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے کون تھے سامعین کرام؟ 13 14 برس کے چھوٹے 2 بچے تھے۔ کیوں قتل کیا تھا انہوں نے؟ کس وجہ پر وہ میدان جنگ میں آئے؟ ان کی عمریں بالکل چھوٹی تھی، انہوں نے سنا تھا کہ یہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، محمد کے ساتھ عظمت تھی ان کو، محبت تھی ان کو، تب جا کر وہ کہاں پر آئے؟ میدان جنگ میں آئے، نبی کا دفاع کرنے کے لیے، نبی کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے۔ 14 برس عمر ہے، ہمارا بچہ 14 برس کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی ہو لڑکا ہو، چھوٹا ہے، کپڑے اس کے کیسے ہوں گے اگر لڑکی ہوگی؟ بچوں والے کپڑے، لڑکوں والے کپڑے، واللہ کر کے ایک فتنہ ہے سب کے لیے، اسلام کے لیے، اس معاشرے کے لیے۔ مت دیکھیے اپنے آس پاس یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا صحابہ صرف تمام واز کو اپنے لیے کہتے تھے، یہ واز میرے لیے ہے، یہ نصیحت میرے لیے ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ میرے لیے ہے۔ تو یہ آس پاس دیکھنے سے ہم تباہ ہو گئے، اس کی لڑکی وہ کرے میں بھی، اس کا وہ کر رہے میں نا ہم بھی کریں گے، تو تباہی ہوگی۔ تو بچی 5 برس سے اوپر چلی جائے، پینٹ شرٹ اتار دیجیے ان سے، کیونکہ ان کا مزاج بن جائے گا۔ 8 برس کی عمر ہوگی، پینٹ شرٹ آپ نے دی، مجال ہے آپ اس کو 16 برس کی عمر میں کہیں گے کہ آپ سلوار قمیض پہنیے، آپ یہ ڈریس مت لگائیے، ابایا لگائیے، کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ شاخ جب ٹہنی جب سرسبز ہوتی ہے
اس کو ٹیڑھا کر دیا جا سکتا ہے، جیسے بنایا جا سکتا ہے. جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی پھر نہیں ہو سکتا ہے. پھر دیکھو کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حادثات، کیسے کیسی چیزیں پیش آتی ہیں. تو مین چیز اس وقت اس زمانے کے اندر جو فتنوں کی طرف ہے نا، وہ فیشن ہے اور لباس ہے. اس لباس کو تبدیل کب ہوگا؟ جب گھروں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات. فاطمہ کی عمر 6 برس ہے، 7 برس ہے، نبی کے پاس جا رہی ہے، دوپٹہ سر سے گر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دوپٹہ 7 برس کی عمر ہے. کس کی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو 7 برس کی بچی کو محسوس نہیں کیا جاتا ہے. 7 برس ابھی چھوٹی ہے، 10 برس چھوٹی ہے، 15 برس چھوٹا بچہ ہے ابھی، 20 برس کا. وہ ڈرامے، فلمیں، دنیا کی تمام چیزیں اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہیں. صحابی کون ہے معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ چھوٹا ہے بچہ. تو بچہ اس دنیاوی تعلیم کے لیے، بچہ دنیاوی فیشن کے لیے 3-4 برس میں بڑا ہو گیا. دین کے لیے 15 برس کا بھی چھوٹا ہی ہے. تبھی جا کر 3-3 4-4 گھنٹے گھر میں فلمیں دیکھیں گے. پھر ضروری بات ہے کیونکہ دماغ وہی بنا ہوگا نا. ورنہ اس برس کی عمر کے اس وقت اسلاف کے جو بیٹے دیکھیں گے، امام بخاری کی عمر 11 برس تھی، 17,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، 11 برس عمر تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 8 برس عمر تھی. یہاں 8 برس کے بچے کو بتاؤ قرآن کیا ہے، کتنی صورتیں ہیں، نبی کا نام بتاؤ پورا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن عبداللہ کن کا بھی آگے پورا نسب نامہ بتاؤ. شیخ الاسلام کی عمر 8 برس تھی. سامعین کرام، ایک یہودی کے ساتھ بحث ہوگی اس کی، یہودی کے ساتھ. یہودی کہتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں ہمارا دین صحیح ہے. ابن تیمیہ جب اس کو دلیل دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے. عمر کیا تھی؟ 8 برس تھی. زید بن ثابت قرآن کو لکھنے والا، جبریل وحی لاتا تھا. نبی نے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو رکھا تھا جو قرآن کو لکھتے تھے، ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے تھے. اسی لیے ضرورت ہے جو دینی مدارس ہے نا، یہاں پر بچے ہو یا بچیاں، ذہین جو بچہ ہوگا نا وہ لا کر کے مدرسوں کو بھیجا کرے. بھیجتے کس کے ہیں؟ کس کو ہیں؟ تو سب سے ڈال 6ٹی فیل، 7ویں فیل، 8ویں فیل، اس کو بھیجتے ہیں. چلو اب کہیں نہیں تو مدرسے میں لگ جائے گا. پھر وہاں کیا کرتا ہے وہ؟ گھاٹ میں مکی خراب لوگے، آٹا اچھا نہیں آئے گا. ذہین بچہ ہو، ذہین بچی ہو، اس کو اختیار کیجئے اسلام کے لیے. امام بخاری کو اگر اس کی ماں ادھر کی نہیں بھیجتی، ہو سکتا ہے وہ بھی انجینئر بن جاتا، لیکن کیا اس کا نام کوئی جانتا ہے اس وقت؟ ذہین بچہ ہو، اس کو دین کے لگائے. زید بن ثابت 11 برس عمر تھی اس کی، وہی آتی تھی. نبی نے کچھ صحابوں کو رکھا تھا آپ وہی لکھیں گے، ان میں سے زید بن ثابت بھی تھے. اور بھی بے شمار واقعات ہیں اسلاف میں سے. بالکل ننھی سی عمر تھی ان کی، اسلام کا عجیب ان کو والا تھا. مسجد نبوی میں ہم نے خود ایک ساتھی کو دیکھا، 11 برس عمر ہے. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، تمام کتابیں یاد ہیں اس کو سورہ فاتحہ کی طرح. جن کتابوں کے اندر حدیث ہے 7-7 8-8 ہزار حدیثیں ہیں.